صبح کی اذان آئی، حر نے نماز پڑھی لیکن پھر بھی کسی سے کوئی کلام نہیں کیا، رات سے بھوکا تھا، صبح تک پانی نہیں پیا۔ بھائی نے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر اپنے بابا سے پوچھ مسئلہ کیا ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتائے، نہ مجھ سے بات کر رہا ہے، نہ غلام سے پانی لے رہا ہے، نہ کھانا کھا رہا ہے۔ بیٹا آگے آیا، باپ سے پوچھا بابا مسئلہ کیا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حر نے پھر بھی بات نہیں کرنا چاہا کہ بیٹا مجھے تک و تنہا چھوڑ دو۔ بیٹے نے اصرار کیا، بابا بتائیے ایشو کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حر نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور حسین کے خیموں کے پیچھے لے گئے اور اپنے بیٹے کو کہا ذرا سن، تجھے کوئی آوازیں آ رہی ہیں؟ بیٹا کہتا ہے جب میں نے کان لگا کر سنا تو مجھے ایک 4 سالہ بچی کی آواز آنے لگی اور یہ بچی کہہ رہی تھی بابا میرا اصغر پیاسا ہے۔ حر نے کہا میرے لال تجھے یاد ہے جب میں نے حسین کا راستہ روکا تھا تو حسین نے پوچھا تھا حر پیاسا تو نہیں؟ میں نے کہا ہاں آقا پیاسا ہوں۔ کہا اس نے میرے سارے لشکر کو پانی پلایا تھا۔ کہا ایک مرتبہ تجھے یاد ہے حسین نے میرے گھوڑے کو دیکھا، کہا حر لگتا ہے تمہارا گھوڑا بھی پیاسا ہے، کہا عباس پانی لایا جائے اور تمام گھوڑوں کو پانی پلایا جائے۔ کہ میرے لال تجھے یاد ہے جب میرے گھوڑے نے پہلی مرتبہ اپنا منہ پانی میں ڈالا تھا اور عباس نے تشت کو اٹھانا چاہا تو حسین نے کہا عباس حیوان جب تک 3 مرتبہ اپنا منہ نہ ڈال لے تب تک وہ سیراب نہیں ہوتا، اسے 3 مرتبہ منہ ڈالنے دے، اسے سیراب ہونے دے، پھر اس کے سامنے سے پانی اٹھانا۔ کہا حسین وہ جس سے حیوان کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ کہا قیامت کے دن میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا، میں اپنی آقا زادی کو کیا جواب دوں گا کہ میں دیکھ رہا تھا اور آپ کا بیٹا تکو تنہا اور پیاسا کربلا کے میدان میں مارا گیا، حسین کے بچے مارے گئے۔ اس ڈر نے حر کو حر بنایا کہ میرے لال میں نہیں رکتا، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، اگر تمہیں آنا ہے تو آ جاؤ، اگر رکنا ہے رک لو، مجبور نہیں کرتا۔ کہ بیٹا بھی گیا، بھائی بھی گیا، غلام بھی گیا۔ جب راستے میں حر جا رہا تھا، روایات کے جملے ہیں، حر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھو، میرے ہاتھوں میں رسی باندھو اور میرے ہاتھ میں قرآن تھما دو، لیکن کہا جب میرے آقا میرے سامنے آئے مجھے بتانا۔ فرمایا حضرت عباس نے کہا علی اکبر اگر تیور جنگ والے ہوں تو روکنا، کیونکہ سردار تھا اس لشکر کا، لیکن اگر تیور جنگ والے نہ ہوں تو حر کو روکنا نہیں، اسے آنے دینا۔ فرمایا آنے دیا گیا۔ ایک مرتبہ غلام نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی کہ غلام کیا ہوا؟ کہا کہ آقا جناب حبیب ابن مظاہر استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ حر نے اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا، کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا گنہگار کائنات کے سب سے بڑے آقا کی دربار میں معافی مانگنے آیا ہے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے اور فرمایا حر حسین کے قدموں پہ گرے تھے۔ امام نے دونوں بازوؤں سے حر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور عجیب جملہ فرمایا بھیا حر حسین کے سینے سے لگ جا۔ نوکروں کو امام حسین بھیا کہہ رہے ہیں، مختصر کروں۔ فرمایا اپنے ہاتھوں سے رسیاں کھولی، پٹی کھولی۔ ایک مرتبہ خیمے سے جناب زینب نے بچوں سے پوچھا ہے بچوں یہ شور کیسا ہے؟ بچوں نے کہا اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا وہ معافی مانگ کر واپس آیا ہے۔ ایک مرتبہ بچوں کو کہا میرے لال بڑے ادب سے جانا، جھک کے سلام کرنا اور کہنا ماموں حر زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے۔ اگر معافی کر کے آؤ تو زینب بھیا کہتی ہے، حسین بھیا کہتے ہیں۔ پر میں دونوں بچے کا مختصر کروں، ایک مرتبہ جھک کر حر کو سلام کیا، پر میں جیسے کہا ماموں حر زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے، کہ حر کھڑا تھا زمین پہ بیٹھ گیا، خاک کربلا کو سر پہ ڈال کے کہنے لگا آقا اب یہ دن آ گئے کہ بیویاں غلاموں کو سلام کر رہی ہیں، کہ آقا مجھے سکون نہیں ملے گا جب تک آقا زادی مجھے معاف نہیں کر لیتی۔ کہا حر حسین نے تجھے معاف کیا، میری بہن نے تجھے معاف کیا؟ کہ نہیں مولا سکون نہیں ملے گا۔ کہ حر اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے؟ کہ مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا مجھے کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ امام حسین خیمے میں گئے، بہن زینب حر معافی مانگنا چاہتا ہے، بی بی کہتی حسین تو نے معاف کیا میں نے بھی معاف کیا، لیکن نہیں عزیزو ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ بی بی زینب نے کہا حسین جا کر حر کو کہو کہ زہرا کی بیٹی کہتی ہے مجھے شرمندہ نہ کرو، تو اس وقت ہمارے گھر پر آیا ہے، ہم نے کبھی مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ حر جب دشمن بن کے آیا تھا پانی پلایا تھا، آج مہمان بن کے آیا ہے لیکن پانی پلانے کے لیے نہیں، کھانا کھلانے کے لیے نہیں۔ لیکن میں زینب وعدہ کرتی ہوں میدان قیامت ہوگا، حوض کوثر ہوگا، نانا کو کہوں گی نانا حر کو حوض کوثر کا پانی پلا دیجئے۔